علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء مدنیہ۔ آج ہم نے اس میں آیات الصحابہ کی تفسیر پڑھنی ہے اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات چوتھے پارے میں ہیں اور باقی پورا پانچواں پارہ اس سورہ پہ مشتمل ہے، اور چھٹے پارے کی بھی چند آیات ہیں، تو تقریباً کل تعداد بنے گی 80 کے قریب۔ 80 تقریباً کل تعداد سورۃ النساء میں آیات الصحابہ کی 80 بنے گی۔ آیات الصحابہ کی سورۃ النساء میں تعداد 80 ہوگی۔ چوتھے پارے میں انشاءاللہ آیات کی تعداد تقریباً 7 یا 8 ہوگی، آگے پھر آپ کے سامنے تفصیل آتی جائے گی۔ دیکھیے گا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19 سورۃ النساء مدنیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کہ تم عورتوں کے مالک بن بیٹھو، کرہا ان کی مرضی کے بغیر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا تو پیچھے اس کے ورثاء اس عورت کو آگے شادی نہ کرنے دیتے۔ اگر اس عورت کو شادی کی اجازت دیتے تو کچھ مال وغیرہ لے کر پھر بمشکل اس کو شادی کی اجازت ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور فرمائے کہ ان کو قید نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا اس غرض سے کہ تم لے اڑو، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ بعض اس میں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض لوگ پھر ان کو اجازت دیتے تھے آگے شادی کی کہ ان سے جو ان کو مہر دیا ہوا ہے نا اس سے کچھ لے لیتے، اس کے بدلے میں اجازت دیتے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر ان کے مہر میں سے تم کچھ لے سکتے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی کچھ اطوار کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو عسیٰ عین ممکن ہے، یہ قریب ہے، ان تکرہو عسیٰ ان یجعلک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں عسیٰ عین ممکن ہے۔ تو جب اللہ کی طرف عسیٰ کی نسبت ہو تو وہاں وہ یقین کے درجے میں بات ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فعسیٰ، بس جن کو تم ناپسند کرتے ہو عین ممکن ہے کہ ان تکرہو شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اس لیے شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ چناؤ میں جانے کی بجائے والدین کی رضا دیکھ لی جائے، اور اگر وقتی طور پہ وہ ناپسند بھی ہے تو اس میں جب آپ اللہ پہ معاملے کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ خیر کے بہت سارے پہلو نکلیں گے۔ محبوبہ سے شادی کر لینا اور پھر نبھانا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، پھر بندہ ساری زندگی نخرے ہی اٹھاتا رہ جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 تا 23، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، استبدال کرنا چاہتے ہو، زوج مکان زوج، ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو جس کو تم چھوڑنا چاہتے ہو، کیونکہ یہاں تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو۔
अताखुज़ूनहु बुहतान व इस्मम मुबीना, और अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम बहतान लगा कर और खुला गुनाह करके वापस माहर वापस लोगे। चूंकि पीछे कहा था इल्ला यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, कि अगर वो कोई ऐसी बुराई का इर्तिकाब करती है या बदचलन है या बद अखलाक है तो उसको जो है वो आ, आप अपने से दूर करना चाहते हो, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि महर इंसान कुछ ले सकता है वापस। तो यहाँ फरमाया कि तुम अगर एक औरत से जिसको तुम बदलना चाहते हो उसकी मर्जी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई बुराई है, तो अगर तुम उससे माहर वापस लेते हो या कुछ उसका हथियार लेते हो तो इसका मतलब है कि तुमने उस पर कोई बहतान लगाया और तुम ऐसा करोगे। यहाँ सवाल किया जा रहा है। आगे फरमाया वकई फतह खुजूनहु, और फरमाया और कैसे तुम ले सकते हो, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब हो चुके हो, पहुंच चुके हो तुम एक दूसरे को। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, और उन्होंने तुमसे बड़ा भारी अहद लिया था। ठीक है जी। आगे फरमाया वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हो उनको भी तुम अपने निकाह में न लाओ। अलबत्ता पहले जो हो चुका वो हो चुका। किसी की सौतीली माँ होती थी, बाप फौत हो जाता था, वो पीछे निकाह कर लेता था जमाने जाहिलियत में। फरमाया इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता, ये बहुत बड़ी बेहयाई है और घनौना अमल है। वसा सबीला, और फरमाया कि बुरा रास्ता है। आगे देखिए मुहर्रमात का जिक्र है। अगली आयत जो वल मुहसनात से है उसको समझने के लिए यहाँ से अब हमें स्टार्ट लेना है। फरमाया कि तुम पर हराम कर दी गई हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम व खालातुकुम, और फरमाया तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं। और आगे व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, भाई की बेटी और बहन की बेटी यानी भतीजी और भांजी। व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और वो औरतें कि जिनका तुमने दूध पिया है, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। ठीक है जी, वो माए। और आगे फरमाया व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी रज़ाई बहनें, व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। और आगे फरमाया कि और तुम्हारी बीवियों की माएँ, वो उम्महातुकुम, आगे क्या कहा, वो उम्महातु निसाइकुम, माएँ तुम्हारी बीवियों की, व रबाइब, और वो रबाइब वो बच्ची रबीबा, अल्लाती फी हुजूरिकुम, सौतीली बेटी जिसको कहते हैं, जेर परवरिश हो, जो तुम्हारी इन बीवियों के पेट से हो। फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, वो औरतें कि जिनके साथ तुमने दुखूल कर लिया है, खलवत कर ली है। हाँ अगर फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने लड़की की माँ से खलवत नहीं इख्तियार की, दुखूल नहीं हो सका, तो अब उस लड़की के साथ निकाह में फला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है। आगे देखिए फरमाया सुलबी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, और ये भी हम हराम है कि तुम दो बहनों को एक निकाह में जमा करो, अलबत्ता जो पहले हो चुका हो चुका। बेशक माइक और कैमरे बंद रखें। फरमाया कि इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह गफूर भी है, बहुत बड़ा मेहरबान है। ये जो आयत नंबर 23 में मुहर्रमात की तफसील है, इससे मुराद सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को पहला पहला हुक्म है और उनकी निस्बत से उम्मत को हुक्म है। आगे देखिए वल मुहसनातु, अल्लाह फरमा रहे इन्हीं मुहर्रमात में वो औरतें भी तुम्हारे ऊपर हराम है, मिनन निसा, औरतों में से वो औरतें तुम्हारे ऊपर हराम है। उस्ताद मोहतरम ऑडियो और वीडियो दोनों रुक रही हैं, मेरे पास पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, उन दोस्तों के नेट का मसला होगा। आप हजरात में से जिसको ये शिकायत हो रही है, मेरा ख्याल है कि उनके नेट का मसला होगा। मुहसनात कहते हैं, बाज दोस्त कह रहे हैं कि हमारी वीडियो ठीक आ रही है, इसका मतलब है कि आपके नेट का मसला होगा। देखिए जी,
محسنات کہتے ہیں اس عورت کو جو کسی کے پاس نکاح کی قید میں رہ رہی ہو، نکاح کی ہو۔ فرمایا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو دوسروں کی بیویاں ہیں، یہ بھی محرمات میں آ گئی۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں ہیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنا ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، غور کرنا ذرا۔ اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، اور حلال کر دی اللہ نے تمہارے لیے جو ان پیچھے گزرے ہوئے محرمات رشتے ہیں ان کے علاوہ جو ہے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے ان کو چاہو، مہر کے طور پہ مال خرچ کر کے انہیں نکاح میں لا سکتے ہو۔ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ صرف پانی بہانے والے ہو۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ اپنے نکاح میں لانا چاہو، باقاعدہ نکاح کرو، رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ آگے دیکھیے، فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جن عورتوں سے تم نے نفع حاصل کیا، ان کو وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، پورا مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو۔ آگے فرمایا البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فریضہ، فریضہ مہر کو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر اس چیز میں، ما تراضیتم بِهِ من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد جس پر تم راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہاں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ کے لفظ سے باطل نے، اصحاب رسول کے دشمن نے زنا کو متع کا نام دے کے ایک عبادت کے طور پہ جاری رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نسب اور نسل کی حفاظت کے لیے نکاح ضروری ہے۔ ہر مذہب میں نسب، نسل، مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے باقی رہتا ہے، اور اس باہمی تعلق کی ہر شریعت نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حدود مقرر کی ہے، اور ان حدود میں میاں بیوی کی شادی دائماً ہوتی ہے، مستقلاً ہوتی ہے، وقتی طور پر یہ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے اور آپ اس کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، سورۃ المومنون کی 5، 6، 7 نمبر آیت ہے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی مومن حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیا ہے کہ شرمگاہ پر پابندی لگا دی کہ آپ اگر جنسی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو جس میں اللہ راضی ہو تو اس کی صورت بس ایک نکاح کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ عورت تمہاری باندی یا کنیز بن کے آئے اور تمہاری ملکیت میں، اس کے علاوہ ہر طرح کا تعلق ناجائز رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اصحاب رسول کا جو دشمن ہے اس کے ہاں متع بڑی فضیلت والی عبادت سمجھی جاتی ہے، اور وہ قرآن کی اس آیت سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ موٹی سی بات یاد رکھیں، اور روایات میں وہ روایات وہ لے آتا ہے کہ جس میں نکاح موقت، نکاح موقت کیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ نکاح موقت یہ ہے کہ جس میں اعلان بھی ہوتا تھا، جس میں گواہ بھی ہوتے تھے، جس کا مہر بھی مقرر ہوتا تھا، صرف یہ ہے کہ وقت کی مقدار متعین ہوتی تھی کہ اتنے وقت تک یہ نکاح رہے گا اور اتنے وقت تک تو میرے نکاح میں ہو، اور اس کے بعد ان عورتوں کی طلاق دینے کے بعد عدت بھی ہوتی تھی۔ ان کو پھر طلاق دینے کی ضرورت تو اس لیے نہ ہوتی کہ پہلے ہی وقت طے کر لیا گیا، لیکن جب وہ جدا ہو جاتی تو پھر ان کی عدت بھی ہوتی تھی۔ رافضیوں کا متع زنا کا دوسرا نام ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ نہ اس میں گواہ ہوتے ہیں، نہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں نکاح موقت والی دیگر صورتیں موجود ہیں۔ یہ سراسر زنا کا
दूसरा नाम है। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा में, बड़ा अजीब मुता की हुर्मत पे उन्होंने एक वीदानी सा नुक्ता दिया। वो कहते हैं कि अगर एक लड़का और लड़की पकड़े जाए किसी नागुफ्ता भी हालत में, तो वो ये कह दें कि हम मुता कर रहे हैं, हम मुता कर रहे थे, तो फरमाते हैं कि आपके पास कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से आप मुता और जिना में फर्क कर सके। वो सिर्फ नाम बदल दिया, बाकी कर जिना ही रहे थे, बदकारी ही रहे थे। बिल्कुल मुता यही है कि आपस में जो तय हो जाए और छुपी दोस्ती में जो एक इस तरह का नाजायज ताल्लुक बन जाए, उसी को आगे नाम मुता का दे दिया गया। याद रखें, इस्लाम में निकाह मुअक्कद की इजाजत रही है। मुता एक लम्हे के लिए इस्लाम तो क्या किसी शरीयत में भी कभी जायज नहीं रहा। हाँ, ईरानियों के यहाँ दो तरह के निकाह होते थे। एक तो औरतों से निकाह होता था, दायमन उनके निकाह में रहती थी, और एक जो कस्बी औरतें वो रखते थे, या जिना के तौर पे औरतें जो रखते थे, ये उनके आले सासान में इसको एक अहमियत का मकाम हासिल था, इसलिए कि ये बादशाही और शाही खानदान में चली हुई एक रस्म थी। हजरत सैयदना उमर फारूक ने जब ईरान को फतह किया, तो हजरत उमर फारूक ने सख्ती से इस चीज को रोका। दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने बड़ी चाल से, बड़ी तेजी से उन्होंने रुख फेर दिया इसका कि ये तो जी निकाह मुअक्कद था, और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो एक मुसलमानों में जो काम जारी रहा उसको रोका है। हालांकि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोका, निकाह मुअक्कद को। रिवायत भी किससे? हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है। फरमाया कि जो पालतू गधे हैं उनकी हुर्मत और मुता की हुर्मत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर ऐलान किया, और फिर फतेह मक्का के मौका पर 3 दिन की इजाजत देने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए इस मुता को और जो घर के गधे हैं उनको हराम करार दिया। हम एक बात कहते हैं कि एक आदमी अगर मुता को निकाहे मुअक्कद का रूप देकर करता है, तो उसको फिर पालतू गधा भी खाना चाहिए, चूंकि एक ही रिवायत से इनकी हुर्मत नाजिल हुई। और अगली बात यह है कि हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी साहब भी फरमाते हैं कि निकाह कितनी खुशी खुशी बताया जाता है। अपनी बहन का निकाह हो, बेटी का निकाह हो, दावत दी जाती है, उसके लिए एक एलानिया प्रोग्राम किया जाता है। फरमाया कि ये हौसला रख सकते हैं जो मुता को इबादत कहते हैं, कि ये बताएं कि मेरी बहन ने आज मुता करना है या किया है, और जो है फला आदमी मेरी बहन से मुता करने वाला है, या इतने मुते मेरी माँ बहन कर चुकी है। तो फरमाया ये कह रहे हैं कि जब मुता एक लम्हे के लिए भी जायज नहीं था। दोनों बातों में फर्क है भाई। मैंने कहा निकाह मुवक्कत और चीज है, राफजियों का मुता और चीज है। राफजियों का मुता सिरे से जिना है, ये एक लम्हे के लिए भी कभी किसी शरीयत में जायज नहीं हुआ। मुसलमानों में जो किसी वक्त में जायज था, इजाजत थी, वो निकाह मुवक्कत था, वो निकाह था, पूरा पूरा निकाह वाला मामला होता था, तो उसको भी शरीयत ने रोक दिया है, उससे भी क़यामत तक के लिए मना कर दिया गया। तो हम इनको ये कहते हैं कि पहली बात है कि निकाह मुवक्कत मुता था नहीं, और अगर निकाह मुवक्कत ही को तुम मुता का नाम देते हो तो वो भी बहुत पहले रुक चुका, और इस पर हमेशा हमेशा के लिए हुर्मत उतर चुकी है। बहरहाल मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ये ईरानियों की आले सासान की अपनी एक खानदानी और शाही रस्म थी। हजरत उमर ने उन पर पाबंदी लगाई, और इधर जो निकाह मुवक्कत था इस्लाम में किसी वक्त जब इसकी इजाजत थी, उसकी हजरत उमर ने खूब उसकी हुर्मत की। इशाअत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का मना करना, रोकना, वो इस एतबार से नहीं है कि वो साहिब शरीयत थे, उनकी नहीं, वो साहिब शरीयत होने के एतबार से मना करना नहीं है, बल्कि उनकी नहीं है कि जैसे हुक्मरान को अल्लाह होल्ड देता है और उसको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का अल्लाह पाक इख्तियार और मनसब देते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने
یہ گھر کے گدے سے کیا مراد ہے؟ حمر الاہلیہ سے مراد پالتو گدے ہیں، مطلب جو جنگلی گدے ہیں، آوارہ گدے ہیں، ان کی حرمت تو تھی، لیکن جن کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھا جاتا تھا یہ کچھ وقت کے لیے حلال رہے۔ بہرحال دیکھیے جی، باقی اس پہ تفصیلی کسی وقت بات کریں گے، وقت بچا تو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اس پر کبھی بتاؤں گا۔ تقیہ بھی ہے، متع بھی ہے، تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے۔ ان کے ہاں متع اتنی غلیظ عادت ہونے کے باوجود بہت بڑی عبادت شمار کی جاتی ہے، اور متع کے ایسے ایسے فضائل ان بدبختوں نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور یورپ میں جب ان کے بڑے بڑے مجتہد جاتے ہیں تو وہاں لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ متع کرو، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ متع کر لیں تو گویا کہ زنا سے بچ جاتے ہیں، حالانکہ وہ متع مذہب رفس میں اور شیعہ مذہب میں داخل کرنے کا ایک دروازہ ہے، کہ بس ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ اپنے مذہب میں داخلے کے لیے 3 طلاق کو 1 کہہ دیتے ہیں، کچھ 8 تراویح کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ آسانیاں ملیں تو لوگ اتنے مذہب میں آئیں گے۔ تو یہ جب ایسے بدماش معاشروں میں، اور جہاں گرل فرینڈ والا چکر ہے اور اسی طرح یہ سارے سلسلے ہیں، چلتے چلتے یہ لوگ رکے نہیں ہیں۔ عاریت الفرج والا مسئلہ بھی ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ فرج کو عاریت پہ لیا جائے اور کرائے پہ لیا جائے۔ بدماشی کے جتنے اڈے ہیں، جتنے کنجر خانے چل رہے ہیں، جتنے چکلے چل رہے ہیں، وہ سنی عورتیں تو نہیں چلا رہی۔ چکلے کا پرمٹ ملتا ہی اس کو ہے جو لکھے کہ میرا مذہب اثنا عشری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور پھر چلتے چلتے ان میں لواطت بھی بہت حد تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہذا من اللذات و ترک التجبر، کہ ان کا ایک بڑا مجتہد تھا، وہ پکڑا گیا، کوئی لڑکا اس نے رکھا ہوا تھا اپنی مستی کے لیے، اور اپنے آپ کو اس لڑکے کے لیے مفعول بنا کے رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب وہ پکڑا گیا تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کام سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑے لذیذ کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ گند ہی گند ہے، اس متع کے راستے سے کوئی بے حیائی اور بدکاری کا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو اس مذہب میں کتابوں میں بھی نہ ملتا اور ان کے عمل میں بھی نہ ملتا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، باقی رہ گیا استمتاع کا لفظ۔ تو استمتاع کا لفظ قرآن مجید میں کئی موقعوں پہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی انتفاع کے ہیں، نفع حاصل کرنے کے ہیں، اور یہ جو نکاح موقت کو متع کا نام دیتے ہیں یہ سراسر بہتان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بکثرت یہ روایت ہے کہ نکاح موقت، جب نکاح کے احکام آ گئے، طلاق کے احکام آ گئے، اور عدت کے احکام آ گئے، اور میراث کے احکام آ گئے، تو پھر نکاح موقت بھی روک دیا گیا، اس لیے کہ اس میں میراث نہیں چلتی تھی اور اس میں طلاق بھی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے ہی جب طے کر لیا جاتا تھا کہ اتنی مدت تک تم میرے نکاح میں ہو۔ میرے عزیز بھائی، اور وہ بھی کسی وجہ سے اجازت دی گئی کہ جب اپنے گھروں سے دور، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو ناکارہ کر لیں، اپنے آپ کو نستخسی کا لفظ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مقامی عورتوں سے اس طرح کے موقت نکاح کی ترتیب بنا لو، اور یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور بعد میں اس کی سختی سے ممانت ہوئی، اور اس سختی سے ممانت پہ عمل کرایا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق سے۔ تو رافضی یہ کہتے ہیں، ان کے پرانے شاعر کتابوں میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمر سے جو دشمنی ہے نا، وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، 2 وجہ ہے کہ ایک، عمر نے ایرانی جو پہلوانوں اور بہادروں کی گردن توڑ دی، ان کی 1000 سال سے جو چلی آ رہی تھی حکومت، اس کو ناکوں چنے چبائے، اور دوسرا عمر نے یہ کام جو روکا ہے ایرانیوں کو اس عادت بد سے روکا اور اس کی شناعت کو خوب بیان کیا، تو اس سے ایرانیوں کو حضرت عمر سے آج تک بغض چلا آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور فرمایا کہ اور تم میں جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما، تو پس مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو ان کے لیے کیا ہے، ان مسلمان کنیزوں سے وہ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے
वल्लाहु आलम बीईमानिकुम बाज़ुकुम मिन बाज़, और फरमाया तुम सब आपस में एक जैसे हो। ठीक है, यहाँ मतलब है कि कनीज से निकाह करते हुए ऐसा ना हो कि तुम झिझक रहे हो कि ये तो कम दर्जे की औरत है। फरमाया आपस में एक जैसे हो, लिहाजा उन कनीजों से उनके मालिकों की इजाजत से शादी कर लो। फनकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और फरमाया कि और कायदे के मुताबिक उनके महर अदा करो, बशर्ते कि उनसे भी, कनीज से भी फरमाया कि क्या हो, मुहसनात, वो मुहसनात हो, निकाह की कैद में आने वाली हो, गैर मुसाफिहात, और सिर्फ मस्ती निकालने के लिए ये ना हो, शहवत पूरी करने के लिए कोई नाजायज काम न करें। और आगे फरमाया वला मुत्तखिदात अखदान, मुत्तखिदात ना वो पकड़ने वाली हो, अखदान कहते हैं कि जो खुफिया तौर पे नाजायज ताल्लुकात पकड़ने वाली है, उसको कहते हैं मुत्तखिदात अखदान। तो हमारे हजरत अल्लामा साहब का एक मजमून है, गज़्बुर रहमान, गज़्बुर रहमान अला मुत्तखिदात अखदान। और हजरत ही का एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत फरमाते हैं बीवी रफीका हयात होती है, ना कि रफीका चंद रात होती है, या बीवी रफीका हयात होती है, ना कि रफीका दो रात होती है। तो इनके यहाँ जो बदमाशी चलती है वो तो रफीका चंद रात या रफीका दो रात या रफीका कुछ लम्हात होती है, रफीका हयात नहीं होती। तो निकाह और मुत्ता के लिए ये जुमला याद रखें कि निकाह हो, निकाह में बीवी होती है, रफीका है, देख लेना, और मुसाफिहात को भी देख लेना। तो जवानी, जवानी अल्लाह के हुक्मों को कायम रखने के लिए है, ना कि मस्तियां निकालने के लिए। और इन्होंने जो राहें दी हैं उससे ये सारे दरवाजे खुलते हैं। इनकी किताबों में लिखा है, नहजुल बलागा वगैरह में हजरत अली से ये रिवायत करते हैं, है तो झूठी, लेकिन कहते हैं कि अगर उमर ना होते तो शायद कोई बदबख्त जिना करता, क्योंकि ये कहते हैं कि मुता था ना तो जिना क्यों करना था। तो जिना का ही दूसरा नाम इनके यहाँ मुता है, और मुता के जरिए इनकी ये इबादत तो क्या फैलनी है, लेकिन मजहब की खूब इशात होती है और उसको जरिया बनाया। यही वजह है कि हराम तरीके से कोई मजहब न कभी बढ़ा है न बढ़ेगा इंशाअल्लाह। देखिएगा जी आगे 26 था 28, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह चाहता है कि लियुबय्यिन लकुम, तुम्हारे लिए वजाहत कर दे अहकाम की, वयहदियकुम, और ले आए तुम्हें या रास्ता दिखाए तुम्हें, किन लोगों का, सुनन, उन लोगों के रास्ते या तौर तरीकों पर ले आए, अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजरे हैं, वयतूब अलैकुम, और तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाए, वल्लाहु अलीमुन हकीम, फरमाया अल्लाह हर बात के जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी है। वल्लाहु युरीदु, और फरमाया अल्लाह तो चाहता है, युरीदु अन यतूब अलैकुम, कि वो तुम्हारे तरफ तवज्जो करे, तुम्हारी तरफ तवज्जो करे। वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवात, और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे, अल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवात अन तमीलु मैलन अज़ीमा, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। एक इससे बात समझ में आती है कि पीछे हमने मुता की तरदीद की है, और हलाल तरीके से जो निकाह है उसको हमने बताया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान की रोशनी में। तो अल्लाह इस बात में इशारा कर रहे हैं कि ये शहवात के पीछे चलना क्या है, ये शहवत रानी, ये मुता, ये जिना, ये बदबख्त लोग करते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर तमीलु मैलन अज़ीमा, बहुत दूर जा पड़ो। युरीदुल्लाहु, और अल्लाह चाहता है कि युखफ्फिफ अन्कुम, के तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे। व खुलिकल इंसान ज़ईफ़, और इंसान कमजोर पैदा हुआ है। और दोस्तों इससे ये इशारा निकलता है कि जब हमने तुम्हें निकाह की इजाजत दी है, इंसान कमजोर है, निकाह के बगैर नहीं रह सकता, तो फरमाया कि ये कमजोरी जब तुम्हारे अंदर एक मौजूद है तो निकाह की इजाजत दी है ना, उसकी तरगीब दी है, सही तरीके से औरत को अपने निकाह में लाओ, बाकी मुताबाजों के पीछे मत चलो। एक नौजवान है, हमारे दोस्त हैं, एक बड़े आलिम के साथ होते हैं,
تو وہ مجھے میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے جی میں نے پہلے کسی شیعہ عورت کے ساتھ متع کرنا ہے اور اس کے بعد شادی کرنی ہے۔ تو بھائی متع جو ہے ہر اعتبار سے حرام ہے۔ دیکھیں آپ میں کسی کے ذہن میں اگر یہ بات جا رہی ہو نا کہ ان کی کوئی مل جائے تو اس سے متع کر لیا جائے، تو یہ بھی ایک شیطانی چال ہی ہوگی آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اور آج کل وہ اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو بہت کثرت سے استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے لڑکوں کو راہ راست سے پھسلانے کے لیے۔ دیکھیے جی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، ایک دوسرے کے مال جو ہے نا وہ تم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت باہمی رضامندی سے جو وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، عن تراض منکم، ولا تقتلوا انفسکم، اور فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یعنی قتل کرنا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں یا تو دنیا میں قتل کیا جائے گا، آخرت میں اس کی سزا ہے ہی، تو فرمایا کہ یہ جو دوسرے کے قتل میں شامل ہونا ہے یا قتل کی تجویز دینا ہے تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو نہ بچو، ما تنہون عنہ، جس سے جو ہے وہ تمہیں روکا گیا ہے، ما تنہون عنہ، ان گناہوں سے، کبائر سے تم رک جاؤ کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، کو تو جو تمہارے صغیرہ گناہ نا، سیئات یا مراد صغیرہ ہے، ان صغیرہ برائیوں کا ہم خود کفارہ دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ تو اس کے مخاطب بھی اولین صحابہ کرام ہیں۔ آیت نمبر 32 دیکھیے، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، صحابیات کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا کہ مردوں کو ہر جگہ فوقیت دی جاتی ہے تو ہمارا رتبہ کہیں کم تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تتمنوا، نہ تمنا کرو تم، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس چیز میں کہ ایک دوسرے پر جو اللہ نے تمہیں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو کچھ کمائی کریں ان کو اس میں حصہ ملے گا، مطلب یہاں اخروی کمائی ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتیں جو کمائی کریں ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے پر فضیلت اختیار کر سکتے ہو، باقی جو جسمانی فوقیت دی ہے اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں، اور ایسی تمنا مت کرو، جس میں کوشش کرنی ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ واسأل اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے جی آگے آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں، اور والیتامى، یتامى مساکین کے ساتھ، جار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریب والا ہے، والجار الجنب، اور جو سائڈ والا ہے، ذرا دور والا ہے، محلے میں تو رہتا ہے لیکن بالکل ساتھ نہیں رہتا، والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا جو آدمی ہے، وابن السبیل، اور اسی طرح راہگیر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، جو شیخی باز اور فخر کرنے والا ہو اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آیت نمبر 43 ہے، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو نا، ما تقولون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھ بھی سکو، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور فرمایا جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے۔ تو یہ تدریجاً جو احکامات آئے، بالخصوص شراب کی حرمت تدریجاً جو عرب میں شراب کا استعمال عام تھا، یک لخت حرام کر دیا جاتا تو بہت مشکل پیش آتی، اللہ رب العالمین نے فضل کیا تو آہستہ آہستہ شراب کی جو حرمت نازل کی ہے، اس کا مخاطب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اور اس میں آگے
جو ہے فتیمموا سعیدا طیبا، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہ جنابت میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہیں جانا، یہ حکم بھی بتا دیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کی وجہ سے امت کو ملی ہیں، جیسے کہ دین کا ایک ایک مسئلہ انہی کی برکت سے ملا ہے۔ آیت نمبر 45 دیکھیے، واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے، وکفا باللہ نصیرا، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے پھر مدد کر کے دکھائی ہے، صحابہ کا رکھوالا بن کے اس رب نے دکھایا ہے، اور جو دین اس شان سے آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اس کو اللہ نے غالب کر کے پھر بتایا، اور ان کے ہاتھوں سے یہ سب کرایا ہے، دنیا جانتی ہے۔ آیت نمبر 54 اور 55 دیکھیے، ام یحسدون الناس، یہاں سے یہود کا یہ ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی، کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا کیا ہے، فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، فمنہم من آمن بہ، فرمایا چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، فمنہم من آمن بی ومنہم من صد عنہ، منہ موڑ لیا، اور فرمایا وکفا بجہنم سعیرا، جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ابراہیمی راہ پہ کون چل رہے ہیں، تو جب ہم نے ابراہیم کو دیا تو ابراہیم کے وارث جو ہیں ان کو دیا ہے، تو اس پہ کیوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تم صرف صاحبزادے بن کے رہ گئے، ان کو رب نے خود چنا ہے، پھر اس کے امتحانات پہ پورے اترے ہیں، تو اب تم سے تمہارا منصب لے کر اس سے بڑھ کر ان کو دیا گیا ہے، اس پر حسد کیوں کرتے ہو؟ آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ جنتی ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج، اللہ فرما رہے ہیں جنتیوں کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کہا ہے۔ تو صحابہ کی جو بیویاں ہیں، صحابیات ہیں، ان کو ازواج مطہرات کہا جا سکتا ہے، زوج مطہرہ کہا جا سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ میں یہ خاص اعزاز اہل بیت نبی حضور کی ازواج مطہرات کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، جنتیوں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی۔ آگے آیت آ رہی ہے، بڑی اہم ہے، ایک آیت کے بعد اگلی آیت 58 اور 59، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف سپرد کر دو، جو ان کے حقدار ہیں ان تک پہنچاؤ، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، أَن تَحْكُمُوا، وہ فیصلہ کیا ہو، تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ تم کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی۔ آپ عام اپنے دروس میں بھی اس طرح کے جملے یاد رکھا کریں، جب اللہ کی کوئی بات بتائیں تو ساتھ ہی کہہ دیا ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اللہ جو بھی تم کو نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے مراد ہجرت سے کچھ دن پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ الشیبی، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، ان سے چابی لینے کی کوشش کی تو انہوں نے زبردستی کی۔ حضور نے فرمایا عثمان تم دیکھنا اللہ ہمیں ضرور اس بیت اللہ میں لائے گا اور یہ چابی بھی میرے ہاتھوں میں دے گا، کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان سے مانگی، انہوں نے ترشی دکھائی، آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ سخت کلمات کو برداشت کیا، عثمان بن طلحہ نے جو کہا، اور ساتھ ہی کہا شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔
تو جب مجھے اللہ اختیار دے گا تو پھر جس کو چاہوں گا سپورٹ کروں گا۔ عثمان نے کہا اگر ایسا ہوا تو قریش تو بالکل ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ وقت ہوگا قریش کی عزت پانے کا۔ آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے حرم میں داخل ہو گئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے اندر سے ٹٹولا اپنے آپ کو، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا لیکن مجھے اپنی قوم کے بدلتے تیور محسوس ہوئے، اس لیے میں وہ ارادہ پورا نہ کر سکا، مسلمان نہ ہو سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں آیا کہ اس روز بھی وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت علی نے زبردستی ان سے حضور کے کہنے پہ کنجی لی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بیت اللہ میں حضور داخل ہوئے، باہر تشریف لائے تو پھر وہ کنجی مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا لو یہ کنجی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اللہ نے یہ حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ آج تک بیت اللہ کی کنجی شیبی خاندان کے پاس موجود ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے یہ کنجی لے گا، جو بیت اللہ کو گرانے آئے گا قرب قیامت میں، جس حبشی کا ذکر روایات میں آتا ہے کہ وہ حبشی ہوگا اور کالی جو ہے پتلی پتلی پنڈلیوں والا۔ تو اب علماء دیوبند کا عشق رسالت دیکھیے، سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ روایت پڑھی حدیث کی کتابوں میں تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ قیامت تک کوئی اور خاندان رہے نہ رہے، شیبی خاندان نے رہنا ہے، چونکہ حضور نے کہہ دیا کہ قیامت تک اب یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تلوار لی، ایک قرآن مجید چھوٹا گلے میں لٹکانے کے لیے، اور ایک خط لکھا۔ حج کے موقع پر گئے اور شیبی خاندان کے جو اس وقت بزرگ موجود تھے ان کو انہوں نے وہ تینوں چیزیں پیش کی۔ خط میں کیا لکھا ہے، کس کے نام لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے، حضرت مہدی کے نام، کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے حرم پاک میں، اسلام کو جب سربلندی پھر سے ملے گی تو حضرت مہدی کے نام وہ تلوار پیش کی، اور وہ قرآن مجید اور خط میں لکھا کہ یہ فقیر رفیع الدین کی طرف سے ہے جو دارالعلوم دیوبند کا ایک خادم ہے، کہ آپ اپنے کسی مجاہد کو یہ تلوار اور یہ قرآن مجید حمائل گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن مجید دے دیں، اور اس ہدیے کو ہماری جماعت کی طرف سے آپ قبول فرما لے۔ ہماری خواہش تو ہے کہ اللہ آپ کے قافلے میں شامل کرے، لیکن اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ میں نے ایک راستہ نکالا احادیث کو سامنے رکھ کے کہ اس خاندان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس بزرگ کو دیکھ کر انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ نسل بعد نسل منتقل کرتے جائیں گے۔ آج بھی اس شیبی خاندان میں الحمدللہ جیسے چابی بدلتی ہے اگلے وارث کو ملتی ہے، ایسے ہی علماء دیوبند کا یہ ہدیہ بھی آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے، باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا۔ اگلی آیت کو دیکھیے میرے عزیز بھائیو، 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ روافض کا اور ہمارا یہ اس آیت پہ بھی مارکا لگتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی عوام کا اپنے حکام سے اور صاحب اختیار لوگوں سے اختلاف ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، یعنی اس طرف تم لوٹاؤ اس اختلافی معاملے کو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ روافض یہاں سے کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ہمارے 12 امام ہیں۔ غور کرنا ذرا اس بات پہ، 12 امام ہیں۔ بعض تفاسیر کا وہ حوالہ بھی دے دیتے ہیں اور وہاں مشکل پیش آتی ہے۔ ہم اولی الامر کی جب تفسیر کو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تو اولی الامر کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ جیسا عظیم صحابی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حکام ہیں۔ بعض نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ حضور جب بعض علاقوں میں چھوٹے چھوٹے
فوجوں کے سربراہ بنا کے بھیجتے تھے، وہ بھی اولل امر میں آتے ہیں۔ اور بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آیت کے شان نزول ایسا ہی ہے۔ ان چھوٹے سرداروں کی بھی تم اطاعت کرو، لیکن جب کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹانا ہے۔ بعض حضرات نے کہا فقہا ہے، علماء ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے ایک آیت کریمہ آ رہی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، آیت نمبر 83، وہاں بھی اولی الامر کا ذکر ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ تو یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بالترتیب خلفائے راشدین ہیں، اور حضرت اکرمہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کے اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں، اور اس بات کو ہم نے آگے کرنا ہے۔ اولی الامر، ہم کہتے ہیں تمہارے جو خود ساختہ بارہ امام ہے انہیں تم اولی الامر کس اعتبار سے کہتے ہو؟ انہیں تو کبھی اختیار حکومت حضرت علی اور حضرت حسن کے 6 مہینوں کے سوا تو ملی ہی نہیں۔ اولی الامر کس اعتبار سے ہیں؟ اگر ہمارے کسی بزرگ نے لکھا ہے ان بزرگوں کو، تو علماء اور فقہا اور بزرگ ہونے کی مراد ہونا اولین ساری روایات کو اگر ملایا جائے تو حضرت ابو اور ضروری ہے نبی کی طرح، اور وہ معصوم ہوتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آیت کریمہ کا یہ حصہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے ان اولی الامر سے تو پھر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کو براہ راست اللہ نے منتخب کرنے کی بجائے، چونکہ یہ لوگوں کے حکمران تھے، لوگوں نے خود چنا اور شورا نے چنا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، وہ جو سورہ شورا ہے نا، حضرت علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس سے مراد کوئی اور شورا نہیں ہے، اس سے مراد انصار اور مہاجرین کی شورا ہے۔ جس شورا نے ابو بکر کو منتخب کیا، جس شورا نے عمر کو منتخب کیا، عثمان کو منتخب کیا، علی کو منتخب کیا۔ انتخاب کا طریقہ اپنا اپنا ہے، الگ الگ طریقے ہیں، لیکن یہ چاروں طریقے برحق ہیں۔ اور یہ شورا فرمایا کہ بس شورا، یہ جو اللہ نے خاص شورا کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، تو یہ مراد وہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں الف لام الامر پہ داخل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الف لام سے تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ معرفہ ہے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ خاص یہاں اختیار ہے، اور وہ خاص اختیار خلفائے راشدین کا ہے اس امت میں مسلمہ۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے دیکھیے، آپ ان باتوں کو دیکھا کریں۔ اولی الامر میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے آیت اولی الامر کی الگ سے تفسیر کی ہے اور روافض کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اکابر کی ان چیزوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے مختصر سی بات جتنی آپ ذہن میں رکھ سکیں لاؤں، اور آپ کو پتہ ہو۔ جیسے آپ کو بتایا تھا آیت مباہلہ ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آیت امامت ہے، آیت ملک طالوت ہے، اسی طرح جو ہے وہ آیت اولی الامر ہے، اسی طرح آیات نکاح آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو متع تو نہیں کہنا، ہاں آیات تردید متع آپ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آج ذکر ہوا۔ تو اسی طرح آیات غزوہ احد ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن ان راستوں سے صحابہ پر اعتراض کرتا اور دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی کا وہ خطبہ میرے سامنے آ گیا تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ نمبر 8 پر آپ کا مکتوب شریف ہے۔ سورہ شورا کی تفسیر میں فرمایا انہو بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر، جن لوگوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، علامہ بایعوا علیہ، تو فرمایا انہوں نے میرے یہاں اس چیز پر بیعت کی ہے جس پر ان کے یہاں بیعت کی تھی۔ جنہوں نے میری بیعت کی ہے انہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان پر بھی بیعت کی تھی۔ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، پس حاضر مجلس کے لیے اختیار باقی نہ رہا، حاضر مجلس کے لیے اختیار باقی نہ رہا، اور غائب مجلس کو حق کے رد نہیں رہا۔
اب جو حاضر مجلس ہے اس نے کر لی تو اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جو یہاں ہے ہی نہیں وہ رد نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس خلافت کا مشورہ صرف مہاجر اور انصار کے واسطے ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ، بس اگر یہ لوگ کسی ایک مرد پر اتفاق کر لیں اور اس کو امام نامزد کر لیں تو فرمایا کان ذالک للہ رضن، تو اس اجتماع اور نامزدگی میں خدا کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اولی الامر سے یہ بات تو پکی ثابت ہو گئی کہ ایک یہ کہ 12 امام جو خود ساختہ ان کے ہیں وہ حکمران نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امامت کا جو معصوم ہونے کا عصمت امامت کا عقیدہ ہے وہ بھی اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ان کو عالم اور فقیہ ہونے کے درجے میں رکھا جائے تو وہ اہل سنت کے سرتاج ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اس اعتبار سے اولی الامر میں وہ شامل ہے، لیکن امام ہونے کے اعتبار سے اس لیے شامل نہیں ہے کہ امام ان کے نزدیک معصوم ہوتا ہے، معمور من اللہ ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے۔ یہاں ایسی کوئی بھی بات اولی الامر کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی، اور وہ ہمیں ایسے صاحب اختیار نظر بھی نہیں آتے۔ میرے عزیز بھائیو آگے دیکھیے آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر تمہارے رب کی قسم، یہاں وہ قسمیہ ہے، کیا لا یؤمنون نہیں مومن ہو سکتے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یحکموک آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، فیصل نہ بنائیں، فیما شجر بینہم ان چیزوں میں جس میں وہ جھگڑتے ہیں، ٹھیک ہے، باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے فیصل، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر تم جو فیصلہ کرو اس کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت جو فیصلہ آپ سے ہو جائے، ویسلموا تسلیما، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اس آیت کا آپ شان نزول جانتے ہی علماء سے آپ نے سنا ہے کہ منافق کا ایک معاملہ تھا، اس کا نام تھا بشر، اس نے اپنے جھگڑے کے لیے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر حضور کے پاس آیا اور آپ کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچا، پھر حضرت عمر نے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اس واقعے کی مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو آر دلائی، کیسے لوگوں رسول کو مانتے اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو مگر فیصلے تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلے میں یہ حکم ملا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے۔ یہود نے جب یہ کہا اور ساتھ کہا کہ اگر تمہیں اللہ ایسا حکم دے دیتا تم کیا کرتے، اس پر پھر اگلی آیت اتری، دیکھیے دونوں کو ساتھ ملا کر 66 اور 67، فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو فرمایا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ منافق یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، اگر یہ یہودیوں والا کام انہیں کہہ دیا جاتا تو یہ نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ پر عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَا شَدَّ تثبیتا، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کرتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ آگے دیکھیے جی آیت نمبر 69 اور 70، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ پس وہ ہوں گے کس کے ساتھ، الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی من النبیین، من بیانیہ من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 منعم طبقات ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا وہ کتنے اچھے ساتھی ہے۔ تو یہاں انعام یافتہ 4 طبقات بتا دیے، انبیاء کے علاوہ باقی تینوں طبقات صحابہ کرام میں ملتے ہیں، صحابہ کرام میں نظر آتے ہیں، صدیقین بھی، شہداء بھی اور صالحین بھی، اور اس پر میں بات شروع میں کر بھی چکا ہوں۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور
یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ چناؤ اسی کا ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آگے دیکھیے تفاصیل۔ ظاہر ہے کہ سیرت کی اور تفسیر کی کتابوں میں خذوا حذرکم، اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کو اختیار کر رکھو، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ فنفروا ثبات، فنفروا الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو ثبات، او انفروا جمیعا، یا سب لوگ اکٹھے ہو کے نکلو۔ ثبات الگ الگ، کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ ہو کر، یا پھر اکٹھے ہو کے یک بارگی نکلو۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت اور منعم لوگوں کی رفاقت کے لیے گویا کہ جہاد کا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دستوں کے ذریعے بھی کارروائی کرو۔ گستاخان رسول اور ائمۃ الکفر، جس طرح حضور کا گستاخ کعب بن اشرف ہے یا دیگر جو گستاخان تھے، تو اب ان کو الگ الگ چھاپہ مار حضرات بھی پہنچے، اور الگ کاروائیاں کرنے والے، خفیہ کاروائیاں کرنے والے، وہ بھی انفروا ثبات میں آتے ہیں، اور بڑے لشکر بنا کر بھی نکلے جنہوں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، فرمایا تم میں کوئی ایسا ضرور ہوگا، ان منکم، بے شک تم میں، لملا، البتہ جو، لیبطئن، سستی دکھائے گا، کس میں؟ جہاد میں جانے سے۔ فإن اصابتکم مصیبہ، منکم کہہ کر اللہ نے اشارہ کر دیا کہ من تبعیضیہ، اور اس سے مراد وہی مبغوض اور خبیث، وہی منافقین مراد ہیں۔ فرمایا فإن اصابتکم، آگے کم کہا تو اس سے مراد صحابہ ہے، پس تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ قال، وہ من جو ہے وہ کیا کہے گا؟ منافق کیا کہے گا؟ قد انعم اللہ علیہ، وہ کہے گا اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، فتح یا مال غنیمت تمہارے آتا ہے، تو لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، وہ کہے گا، ایسے کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، وہ اس کا بھی پاس نہیں رکھے گا، اور اپنے گند کا وہی اظہار کر دے گا، وہاں اگل دے گا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ یعنی تمہاری فتح پہ یا تمہارے مال غنیمت ملنے پہ وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ باتیں بنائے گا، اور اس لالچ میں بات کرے گا کہ میں بھی ہوتا تو کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ فرمایا آیت نمبر 75 کو دیکھیے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ لا تقاتلون، کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں قتال نہ کرو، والمستضعفین، اور ان بے بس کمزور لوگوں کی خاطر نہ لڑو، من الرجال والنساء، جو مردوں اور جو عورتوں میں ہیں اور بچوں، والولدان الذین، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ربنا اخرینا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال لا جس کے باشندے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر، وجعل لنا من لدنک سلطان نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ مستضعفین کون لوگ تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، سب کو مشرکین مکہ کی طرف سے سخت اذیتوں کا سامنا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میری والدہ بھی ان کمزور عورتوں اور بچوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب بن اسید کو والی بنا گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 21 سال تھی، مکہ کے مظلوموں نے ان کی طرف سے ویسی یاری اور مدد دیکھی جیسی انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، حضرت عطاب بن اسید۔ اور پھر فتح مکہ ہوا تو یہ مستضعفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ان کو بہترین والی عطا کیا۔ آگے آیت نمبر 76 دیکھیے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں
لڑتے ہیں. کون لڑے ہیں؟ صحابہ کرام لڑے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا ہے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. فقاتلوا آمنو کو حکم ہے، جو ایمان لائے انہی کو فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. آیت نمبر 83 ہے، فرمایا جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے جاءہم امر، امن کے متعلق ہو یا خوف کے متعلق ہو، تو اذاعوا به، اس کی اشاعت کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ولو ردوا الی الرسول، فرمایا اگر یہ خبر کو رسول کے پاس یا اولی الامر کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے، منہم ان میں سے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، لعلمہ وہ معلوم کر لیتے اس حقیقت کو، الذین یستنبطونہ منہم جو کھوج نکالنے والے ہیں ان میں سے، مراد حضرت ابو بکر و عمر ہیں، اور بعض حضرات نے خلفائے راشدین بھی مراد لیے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور فرمایا مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے وہ ہیں لتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا جو حق پر ہیں. تو ہر دور میں یہ معیار نہیں رہا کہ کثرت جو ہے وہ حق پر ہونے کا سبب اور کثرت حق پر ہونے کا باعث ہے، بلکہ حق پر ہونے کا معیار ثابت قدمی ہے اور خدا کا فضل ہے. تو مزید آپ کتب میں دیکھیں، اور اس پر کوئی بات ہوئی، سوال و جواب ہوئے تو وہ بھی میں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا. آیت نمبر 84 دیکھیں، فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اور فرمایا تم مکلف نہیں ہو اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری کے. وحرض المؤمنین، ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو. حضور کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات کس میں نظر آتی ہے؟ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اگر دیکھیں کہ مرتدین کے خلاف جب جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، ترغیب ضرور دی لیکن ساتھ کہا کوئی بھی میرے ساتھ نہ نکلے، میں اکیلا بھی لڑوں گا اس وقت تک کہ جب میرے جسم کو آسمان کے پرندے اتر کر نوچ نہ لے جائیں، لڑتا رہوں گا. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، فرمایا کچھ بعید نہیں، اللہ ان يكف، کہ اللہ توڑ دے باس ان جنگ کو، الذین کفروا جو کافروں کی جنگ ہے اللہ اس کو توڑ دے، اللہ کافروں کی جنگ کا زور روک دے ان کو توڑ دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور فرمایا اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے. واللہ اشد باسا، اللہ کی جو جنگ ہے وہ بڑی اشد ہے، واشد تنکیلا، اور اس کی سزا بھی پھر بڑی سخت ہے. لڑے گا بھی اور پھر جو بعد میں پکڑے گا تو سزا بھی اس کی سخت ہوگی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جہاد پر ابھارنے کے لیے آیات ہیں، اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے غلاموں کو اللہ پاک نے یہ میدانوں میں ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کیا ہے. میرے عزیز بھائیو آگے دیکھیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، شفاعت حسنہ کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے تو یکن لہ کفل منہا، اس سے اس برائی میں حصہ ملتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسہ اس کو پہنچتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، آیت نمبر 86، جب تمہیں کوئی شخص بِتَحِيَّةٍ سلام کرتا ہے، تحیہ کرتا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، اور ردوا، یا کم از کم انہی الفاظ کو واپس لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ السلام علیکم کوئی کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگے جواب میں کہا جا سکتا ہے، کہنا چاہیے. باقی انشاءاللہ العزیز پھر آگے چلیں گے. یہ آیت نمبر 86
تک آپ کو بتا دیا ہے، آیات لکھ کر بھیج دی جائیں گی۔ معیار صحابیت کتاب رات گروپ میں بھیج دی تھی، آپ نے امید رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ 2-4 صفحات بھی اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ صحابہ کے ایمان اور مقام کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، اور باقی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اگلے عشرے میں اگر رات کو بھی سبق کی ترتیب بن جائے تو اس وقت ہم پونا گھنٹہ لے لیا کریں گے، رات کو بھی پونا گھنٹہ ہو جائے تو کافی سارا سبق کور ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ہمارے بھائیوں کے جو والدین ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہم سب کو کے والدین کو اللہ سے سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما۔ بھائی عبدالحنان دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، بھائی عمر فاروق صاحب اور دیگر، اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ حافظ جنید بھی اپنے والدین کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے والدین کمزور ہیں، اللہ بیماریوں کے شکار ہیں، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کی چھوٹی بڑی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔